فعل مضارع منصوب کے بعد جو سبق ہے وہ فعل مضارع مجزوم کا سبق ہے۔ مجزوم مجزوم کا کیا مطلب ہے؟ مجزوم کا مطلب ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جزم آئے۔ جزم کس کو بولتے ہیں؟ سکون کو بولتے ہیں، سکون۔ تو فعل مضارع کے آخر میں کبھی جزم بھی آتا ہے۔ جزم آنے کی وجہ رہتی ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آئیں تو فعل مضارع کے آخر میں پیش کی جگہ جزم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 12 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، 12 جملے لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے لم یقتل سعید احدا، سعید نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ لم یقتل پہ غور کیجئے، یقتل فعل مضارع، فعل مضارع ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ کیا رہتا ہے؟ یقتلو، یقتلو، یقتلان، یقتلون، لام پہ پیش رہتا ہے، لیکن یہاں پہ لام پر ہے جزم، فعل مضارع یہاں ہو گیا مجزوم۔ تو مجزوم کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے لم آیا ہے، لم۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فعل مضارع سے پہلے اگر لم آ جائے تو فعل مضارع کو جزم آ جاتا ہے، پیش کی جگہ جزم آ جاتا ہے۔ جہاں پیش ہے فعل مضارع کو وہاں پر جزم آ جاتا ہے۔ کب؟ جب اس سے پہلے لم آئے۔ لم یقتل، قتل نہیں کیا۔ اچھا، لم کے معنی کیا آتے ہیں؟ لم کے معنی آتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ لم کے معنی آتے ہیں نہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور لم ایک لم آنے سے معنی میں جو تبدیلی ہوتی ہے، ایک یہ کہ نہیں کا معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جو مضارع ہے وہ ماضی ہو جاتا ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ لم آنے کے بعد نہیں کا معنی آ جاتا ہے اور جو مضارع ہے وہ ماضی ہو جاتا ہے۔ جیسے لم یقتل سعید، تو یقتل مضارع ہے، یقتلو کے معنی ہے قتل کرتا ہے یا کرے گا، لیکن لم آیا، لم یقتل، تو ترجمہ ہو گیا سعید نے قتل نہیں کیا۔ تو ایک تبدیلی کیا ہو گئی؟ نہیں کا معنی آ گیا، نہیں کیا، قتل نہیں کیا۔ دوسری تبدیلی کیا ہو گئی؟ ماضی ہو گیا، نہیں کیا۔ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا اگر ہوتا تو مضارع ہوتا، لیکن ترجمہ ہو رہا ہے نہیں کیا۔ تو لم کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھنی ہے آپ لوگوں کو، اور لم کی مشق آگے آئے گی آپ لوگوں کو، تمرین الصرف میں آئے گی اور ورقات الصرف میں آئے گی اور دوسری کتابوں میں بھی آئے گی۔ ابھی یہ شروعات ہے، تو ابھی جو دیکھیے 3 باتیں یاد رکھنا ہے، آگے بھی یہی 3 باتیں رہیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ لم کے معنی ہو جاتے ہیں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لم جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی بنا دیتا ہے اس کو۔ تیسری بات یاد رکھنی ہے کہ لم جب مضارع سے پہلے آتا ہے تو مضارع کے آخر میں کیا دے دیتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے۔ لم کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھنی ہے۔ دوسرا جملہ ہے لم یعبد ابراہیم اصناما، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت نہیں کی۔ تو یہاں فعل مضارع ہے یعبد، مضارع جو آتا ہے یعبد آتا ہے، یعبد، یعبدان، یعبدون، تو دال پہ پیش رہتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دال پہ جزم ہے۔ تو یہ جزم کیوں ہے؟ یہ جزم آیا ہے اس سے پہلے لم آنے کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مضارع سے پہلے اگر لم آئے تو مضارع کے آخر میں جو پیش رہتا ہے وہ پیش ہٹ جاتا ہے، وہاں سکون آ جاتا ہے، جزم آ جاتا ہے۔ تو لم یعبد پڑھیں گے، لم یعبدو غلط ہو جائے گا، لم یعبد۔ لم یذبح احد شاۃ، تیسرا جملہ ہے کسی نے بکری ذبح نہیں کی۔ تو مضارع ہے یذبح، مضارع جو آتا ہے یذبحو آتا ہے، یذبحو، یذبحان، یذبحون، پیش آتا ہے آخر میں، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جزم ہے۔ یہ جزم کیوں ہے؟ لم کی وجہ سے۔ لم جب آتا ہے تو فعل مضارع کو جزم دے دیتا،
تو لم یذبح احد شاتن، کسی نے بکری ذبح نہیں کی. یہاں پہ دیکھیے لم نے کیا کیا، یذبح ساکن کر دیا، اور بکری ذبح نہیں کی ماضی کا معنی ہو گیا اور نیگیٹو ہو گیا، نہیں ہو گیا. لم ينقطع نزول المطر امس، انقطع ینقطع کے معنی ٹوٹنا، ڈسکنیکٹ ہونا، ڈسکنٹینیو ہونا، ڈسکنٹینیو. نزول المطر بارش کا اترنا ڈسکنٹینیو نہیں ہوا، مطلب بارش نہیں رکی، بارش کا برسنا نہیں رکا. امسی کل، ٹھیک ہے. تو ینقطع یہاں پہ دیکھیے لم آنے کی وجہ سے اس پر جزم آ گیا، ینقطع ہو گیا، اور معنی ہو گیا نہیں رکی، بارش نہیں رکی. پاسٹ ٹینس کا معنی ہو گیا اور نیگیٹو کا معنی ہو گیا. تو لم نیگیٹو کا معنی دیتا ہے، پاسٹ ٹینس میں کر دیتا ہے، اور جزم دیتا ہے مضارع کے آخر. یہ چار جو سینٹینسز تھے یہ چار لم کے تھے، یہ چار سینٹینسز لم کے تھے. آگے کے جو چار ہیں وہ لا کے ہیں. کون سا لا؟ جو لا مضارع پر آ کر اس کو نہیں بنا دیتا ہے. نہیں، نہیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے، نہیں، نہیں، نہیں کے معنی کسی کام سے روکنا. نہیں کی تصریف ہم لوگوں نے پڑھ لی، امر نہیں، امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم رہتا ہے، نہیں میں کسی کام سے روکنے کا حکم ہوتا ہے، روکنے کے لیے کہا جاتا ہے، رکنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو لا تضرب خادمک، تم اپنے خادم کو مت مارو. تو تضرب ہے، مضارع آتا ہے تضرب، یضرب یضربانی یضربون، تضرب تضربانی یضربن، تضرب، تضرب آتا ہے، پیش آتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تضرب سکون ہے، جزم ہے. یہ کیوں آیا؟ یہ اس لا کی وجہ سے آیا. یہ لا کیا کرتا ہے؟ مضارع کو نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے، نہیں کے معنی میں، نہیں مطلب کام سے روک دیتا ہے یہ لا. تو اس لا کا نام ہے لا نہیں، نہیں کا لا. تو نہیں کا لا جب مضارع پر آتا ہے تو لفظ میں کیا چینجنگ کرتا ہے؟ لفظ میں یہ چینجنگ کرتا ہے کہ آخر میں پیش کی جگہ جزم دے دیتا ہے. اور معنی میں کیا چینجنگ کرتا ہے؟ معنی میں یہ چینجنگ کرتا ہے کہ کام کرنے سے روک دیتا ہے. تو لا تضرب خادمک، تم اپنے خادم کو مت مارو. لا تجلس علی الحریر، حریر کے معنی ریشم. لا تجلس مت بیٹھو، ریشم پر مت بیٹھو. یہاں دیکھیے تجلس یہ اصل میں مضارع تھا، تجلسو تھا، تجلسو تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. لیکن یہاں پہ تجلس آ گیا جزم. یہ جزم کیوں آ گیا؟ اس لا کی وجہ سے آ گیا. یہ لا کون سا ہے؟ نہیں کا لا ہے. نہیں کا لا کیا کرتا ہے؟ لفظ میں یہ چینجنگ کرتا ہے کہ مضارع کے آخر سے پیش ہٹا کے جزم دے دیتا ہے. اور میننگ میں، معنی میں یہ چینجنگ کرتا ہے کہ مضارع کو نہیں کے معنی میں لے کے جاتا ہے، یعنی کام سے روک دیتا ہے. ایسا مت کرو، لا تجلس مت بیٹھو، لا تضرب مت مارو. ساتواں جملہ دیکھیے، لا تفتح باب المسجد، مسجد کا دروازہ مت کھولو. تفتح یہ مضارع تھا، تو کھولتا ہے یا کھولے گا، پیش آتا ہے اس کو. لیکن یہاں پہ آ گیا جزم. یہ جزم کیوں آیا؟ اس لا کی وجہ سے آیا. یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا ہے نہیں کا. نہیں کا لا کیا کرتا ہے؟ مضارع کے آخر میں پیش ہٹا کے جزم دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ مضارع کا معنی ہٹا کے نہیں کا معنی لاتا ہے، کام کرنے سے روک دیتا ہے. لا تفتح دروازہ مت کھولو، مسجد کا دروازہ مت کھولو. تو کھولنے کے کام سے روک رہا ہے، مت کھولو، منع کر رہا ہے. لا تکثر من الضحک، زیادہ مت ہنسو. اکثر یکثر کے معنی آتے ہیں زیادہ کرنا، اس کے بعد من بڑھاتے ہیں عربی میں عام طور سے. ضحک معنی ہنسی،
ہنسی کو زیادہ مت کرو، مطلب زیادہ مت ہنسو. تو تکسرو یہ مضارع ہے، ہاں اس کے آخر میں پیش آتا ہے، لیکن اس کو آ گیا جزم. یہ جزم کیوں آیا؟ لا کی وجہ سے. یہ لا کون سا ہے؟ نہیں کا لا ہے. نہیں کا لا کیا کرتا ہے؟ مضارع کے آخر سے پیش ہٹا کے جزم دیتا ہے، اور مضارع کا معنی ختم کر کے کام کرنے سے روکنے والا معنی دے دیتا ہے، جس کو نہیں کہتے. تو لائے نہیں ہو گیا. دو پڑھ لیا ہم لوگ. لم کا پڑھ لیا، لم کے 4 جملے ہیں، اور لا کے 4 جملے ہیں. 4 جملے آگے کے ہیں ان کے. ان کے معنی کیا آتے ہیں؟ ان کے معنی آتے ہیں اگر. اگر انگلش میں اف جو آتا ہے، اگر ہندی میں یدی بولتے ہیں، یدی. ان کیا کرتا ہے؟ ان بھی مضارع سے پہلے آ کر مضارع کے آخر کو جزم دے دیتا ہے. معنی ہو جاتا ہے اگر، اور مضارع کے آخر میں آتا ہے جزم. اور ان کے بعد جنرلی 2 مضارع آتے ہیں، 2، کیونکہ 2 نہیں لائیں گے تو بات پوری نہیں ہوگی. جیسے دیکھیے، ان تسافر اسافر معک، اگر تو سفر کرے گا تو میں تیرے ساتھ سفر کروں گا. تو ان کے بعد 2 مضارع، ایک ہے تسافر، دوسرا ہے اسافر. اگر خالی بولیں گے اگر تو سفر نہیں کرے گا، اگر تو سفر نہیں کرے گا، تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ان کے بعد جنرلی 2 مضارع لانا پڑتا ہے، 2 فعل لانا پڑتا ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے. ان کیا کرتا؟ دونوں مضارع کو جزم دیتا. بہت پاورفل ہے یہ. تسافر اس کو بھی جزم آئے گا، اسافر اس کو بھی جزم آئے گا. ان تسافر اسافر معک. اصل میں تھا تسافر اسافر، آخر میں پیش تھا، لیکن ان نے کیا کیا؟ دونوں کو جزم دے دیا. ان تقرأ فی النور الضعیف یضعف بصرک. ان تقرأ فی النور الضعیف. ضعیف مانے کمزور، نور مانے روشنی. کمزور روشنی یعنی ہلکی روشنی. یضعف، ضعوف ماضی، یضعف مضارع، کمزور ہونا. بصرو کا، بصرو نگاہ، بینائی، تمہاری بینائی. سینٹنس کا ترجمہ ہے اگر تم پڑھو گے ہلکی روشنی میں تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی. اگر تم ہلکی روشنی میں پڑھو گے تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی. تو دیکھیے تقرأ یہاں پہ جزم لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن لکھنا چاہیے تھا جزم. تقرأ مضارع میں ہم لوگوں نے جو پیٹرن پڑھا ہے تفعلوا، تقرأوا، پیش کا پڑھا ہے. یہاں بھی پیش تھا، تقرأوا تھا، تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا. لیکن اس میں آ گیا جزم. وہ جزم کیوں آیا؟ یہ ان کی وجہ سے آیا، ان کی وجہ سے. ان نے آ کر دے دیا جزم، ان تقرأ. اور سینٹنس میں ایک اور مضارع آ رہا ہے آگے، وہ کیا ہے؟ یضعف، کمزور ہو جائے گی، یضعف. تو ابھی میں نے بتایا کہ ان سینٹنس سے میں آتا ہے، اور اس سینٹنس میں اگر 2 مضارع آ جائیں تو دونوں مضارع کو ان کیا کرے گا؟ جزم دے دے گا. دونوں کو. بہت پاورفل ہے ان. ایک کو تو دیتا ہی ہے، دوسرے کو بھی دے دیتا ہے. تو اگر تم ہلکی روشنی میں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری نگاہ کمزور ہو جائے گی. تو تقرأ اس کو بھی جزم دیا، یضعف اس کو بھی جزم دیا. اصل میں تھا یضعف، ینصر، یکرم کی طرح یضعف، فا پہ پیش تھا، لیکن ان آنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ جزم ہو گیا. پیش ہٹ کے جزم، سکون ہو گیا، یضعف. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کے آخر میں جزم دیتا ہے. اور اگر سینٹنس میں 2 مضارع ہوں تو دونوں کو جزم دے دیتا ہے. اور جنرلی 2 مضارع رہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر اسی میں یہ کٹ کر دیں، یہ والا مضارع خالی اتنا رکھیں، ان تقرأ فی النور الضعیف، اگر تم ہلکی روشنی میں پڑھو گے، دھیمی روشنی میں پڑھو گے، تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا اگر پڑھو گے؟ کچھ تو بولو. تو جب بولیں گے تمہاری نگاہ کمزور ہو جائے گی، تب بات سمجھ میں آئے گی. تو اس لیے ان کے بعد 2 مضارع لا لیتے ہیں. ان تأکل کثیرا تمرض. دیکھیے یہ بہت دلچسپ جملہ ہے آج کل کے بچوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے.
اگر تم زیادہ کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. ان اگر تاکل تم کھاؤ گے کثیرن زیادہ تمرس بیمار ہو جاؤ گے. تو تاکلو فعل مضارع پیش آتا ہے آخر میں تاکلو تاکلانی، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جزم ہے. یہ جزم کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے ہے. ان آیا اس لیے مضارع کو ہو گیا جزم. اور ان کے معنی کیا ہے؟ یہاں لکھیں اگر. جزم ہو گیا. ایک اور مضارع اس میں ہم کو نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تمرز. تمرز پہ بھی جزم ہے، جبکہ اس کو رہتا ہے پیش، تمرزو رہتا ہے. تمرزو تمرزانی، لیکن یہاں ہم کو نظر آ رہا ہے جزم. تو یہ جزم کیوں ہے؟ یہ بھی ان کی وجہ سے. تو ان نے تاکل کو بھی جزم دیا اور تمرز کو بھی جزم دیا، دونوں کو جزم دے دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، اور سینٹنس میں دو مضارع ہوں تو دونوں کو جزم دے دیتا ہے. آخری سینٹنس لے لیتے ہیں. ان تکتب کل یوم یجمل خطک. اگر تم ہر روز لکھو گے، کل یومن، کل ہر، یومن دن، ہر دن لکھو گے، یجمل خوبصورت ہوگا. جمیل خوبصورت آپ لوگوں نے پڑھا ہے. جمولہ یجملو، جمولہ ماضی ہے، یجملو مضارع. یجملو خوبصورت ہوتا ہے یا ہوگا. خطو کا تمہاری تحریر، تمہاری ہینڈ رائٹنگ. خطو مانے ہینڈ رائٹنگ، تحریر کتابت. تو ان تکتب کل یومن، اگر تم ہر دن لکھو گے، یجمل خطو کا تمہاری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہو جائے گی. تو تکتب اور یجمل دونوں مضارع ہیں، دونوں کے آخر میں پیش آنا چاہیے تکتب، یجمل ہونا چاہیے، لیکن پیش کی جگہ جزم ہے. یہ جزم کیوں ہے؟ یہ ان کی وجہ سے. ان مضارع سے پہلے آتا ہے تو مضارع کے آخر میں پیش کی جگہ جزم دے دیتا ہے، اور سینٹنس میں اگر دو مضارع ہوں تو دونوں کو جزم دے دیتا ہے آخر میں. ان تکتب کل یوم یجمل خطک. دیکھیے یہ بہت اہم تھا، اس لیے بہت تفصیل سے آہستہ آہستہ اس کو میں نے پڑھایا. اس کا پورا خلاصہ کیا نکلا کہ فعل مضارع کے آخر میں پیش کی جگہ کبھی جزم آتا ہے. جزم کیوں آتا ہے؟ تو اس کے آنے کے کئی ریزن ہیں، کئی وجہ ہیں. یہاں پہ تین الفاظ کو لکھ رہے ہیں، تین الفاظ بتا رہے ہیں. ایک ہے لم، ایک ہے لا، ایک ہے ان. اور بھی ہیں، ایک ہی ساتھ دے دیں گے تو مشکل ہو جائے گی، اسی لیے یہاں ابھی تین ہی دیا ہے. تو یہ تین الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی مضارع سے پہلے آ جائے تو مضارع کے آخر میں جو پیش ہے وہ پیش ہٹ جاتا ہے اور وہاں سکون ہو جاتا ہے، جزم لگ جاتا ہے وہاں پہ. یہ پورے اس سبق کا خلاصہ ہو گیا. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے فعل مضارع سے پہلے اگر کوئی حرف جازم آئے، جازم کا مطلب کیا ہے اسی کو آگے لکھ رہے ہیں، یعنی ساکن کرنے والا، سکون لگانے والا آ جائے تو اس فعل کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا. اس فعل کا آخری حرف کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. اور یہ تین حرف ہیں، لم، لائے نہیں، ان. تین، ابھی یہاں تین لکھ رہے ہیں، اور بھی تھوڑے ہیں. لم، لائے نہیں اور ان، تینوں کا مطلب آگے بتا رہے ہیں کہ لم اور لائے نہیں ایک فعل مضارع کو ساکن کرتے ہیں، ایک مضارع کو. لم زمانے ماضی میں کام کے نہ ہونے کو بتلاتا ہے. زمانے ماضی مطلب گزرے ہوئے، پاسٹ ٹینس میں. آتا مضارع پہ ہے لم، لم مضارع سے پہلے آتا مگر اس کو ماضی میں لے کے چلا جاتا، اور ماضی میں کام کے نہ ہونے کو بتاتا ہے، یعنی اس کو نیگیٹو کر دیتا ہے. اور جو لائے نہیں ہے، لائے نہیں، لا جو آتا ہے آئندہ کام کرنے سے روک دیتا ہے. لا تفعل، تو مت کر، کام کرنے سے روک دیتا ہے. اب ایک بچ رہا ہے ان. لم، لائے نہیں کے بارے میں بتا دیا، ایک بچ رہا ہے ان. حرف ان دو فعلوں کو ساکن کرتا ہے. حرف ان کیا کرتا ہے؟ دو فعل مضارع کو ساکن کرتا ہے. ابھی ہم لوگوں نے مثال میں دیکھا پیچھے
کہ ان کیا کرتا ہے؟ دو فعلوں کو ساکن کرتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے کہ دوسرا فعل نہیں آ سکتا جب تک کہ پہلا فعل نہ ہو لے. یہ دیکھیے نہ ہو لے کتنی اچھی لینگویج ہے. دوسرا فعل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلا فعل نہ ہو لے. کیا مطلب ہے؟ پیچھے مثال میں جاتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ پہلا فعل جب ہوگا تو ہی دوسرا فعل ہوگا. ان یہ بتاتا ہے. دیکھیے ان تسافر اسافر معک، اگر تو سفر کرے گا تو میں سفر کروں گا تمہارے ساتھ. تو اگر تو سفر کرے گا تو میں سفر کروں گا، دو فعل ہے، یہ ایک ہے یہ دو ہے. تو ابھی کیا بتایا قاعدے میں کہ دوسرا فعل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلا فعل نہ ہو جائے. یعنی اگر تو سفر کرے گا تب میں سفر کروں گا. اگر یہ پہلا فعل نہیں ہوا، تو سفر نہیں کیا تو میں بھی سفر نہیں کروں گا. تو دوسرا فعل کب ہوگا؟ جب پہلا فعل ہوگا. تو سفر کرے گا تو میں سفر کروں گا. یہ مطلب ہے کہ جب تک پہلا فعل نہ ہو جائے دوسرا فعل نہیں ہوتا ہے ان والے سینٹینس میں. اسی کو انگلش میں کنڈیشنل سینٹینس کہتے ہیں. پہلا فعل ہونا کنڈیشن رہتا ہے، شرط رہتا ہے دوسرے کے لیے. تو قاعدہ ہو گیا. قاعدے کا خلاصہ کیا ہے؟ قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں ساکن آتا ہے، پیش کی جگہ سکون آ جاتا ہے. کب؟ جب لم لائے نہیں ان یہ الفاظ آئیں. لم اور لائے نہیں یہ ایک مضارع کو ساکن کرتے ہیں. لم ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور منفی بنا دیتا ہے، نیگیٹو بنا دیتا ہے. لائے نہیں کا معنی دیتا ہے یعنی کام کرنے سے روک دیتا ہے. ان دو مضارع کو ساکن کرتا ہے، اور دوسرا فعل اس وقت ہوتا ہے جب پہلا فعل ہوتا ہے ان کے بعد. اب یہاں سے تمرین ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ایسے فعل مضارع بتاؤ جو مجزوم ہو وہ بتانا ہے. تو پہلا دیکھیے ہے لا تشرب ماء البحر، سمندر کا پانی یا دریا کا پانی مت پیو. لا تشرب، تو اس میں مجزوم کدھر ہے؟ تشرب، یہ مجزوم ہے. کیوں مجزوم ہے؟ لا آ گیا. لا یہ کون سا لا ہے؟ نہیں کا لا ہے. نہیں کا لا ہے، اس کی وجہ سے تشرب مجزوم ہو گیا. تشربو تھا مضارع تھا، لا آنے کی وجہ سے وہ مجزوم ہو گیا. لا تشرب. الفار لم یأکل طعامک، چوہا تمہارا کھانا نہیں کھایا. تو یہاں پہ یأکلو فعل مضارع مرفوع تھا، پیش تھا، اس کو جزم آ گیا، سکون آ گیا. کیوں آ گیا؟ لم کی وجہ سے آ گیا. تو یأکل کیا ہو گیا؟ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. الفار لم یأکل طعامک. ان یوسف لم یجزع فی السجن، بے شک یوسف علیہ السلام جیل میں نہیں گھبرائے. جزع یجزع کے معنی آتے ہیں گھبرانا. جزع یجزع کے معنی آتے ہیں گھبرانا. بے شک یوسف علیہ السلام جیل میں نہیں گھبرائے. تو یہاں دیکھیے یجزع یفعل کے وزن پر مضارع عین کے پیش کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہاں سکون ہے، جزم ہے. کیوں ہے؟ لم کی وجہ سے. لم نے سکون دے دی. نہیں گھبرائے ماضی کا معنی ہو گیا، مضارع ماضی کے معنی میں چلا گیا. ان تضرب القط یخمشک، ان تضرب اصل میں یہاں پہ سکون ہے. ان تضرب ملا کے پڑھنے کی وجہ سے زیر آیا ہے. ان تضرب القط یخمشک، اگر تو بلی کو مارے گا تو وہ تجھے نوچ لے گی. خامشہ یخمش مانی نوچنا، پنجے سے، ناخن سے. اگر تو بلی کو مارے گا تو وہ تجھے نوچ لے گی. تو اس جملے میں دو جگہ مضارع ہیں. کہاں کہاں ہے؟ ایک ہے تضرب. ایئر فون فون چلا رہے آواز نہیں آ رہی ویڈیو. ہاں طلاق. ارے ویٹ مسجد کرو. چاہتا ہوں. تو دو جگہ مضارع ہے، تضرب اور یخمش.
ٹھیک ہے، یہ تضریب تھا، یہ یخمیشو تھا، پیش تھا آخر میں، دونوں کا پیش چلا گیا اور سکون آ گیا، جزم آ گیا۔ کیوں آیا؟ ان کی وجہ سے آیا۔ ان کے معنی کیا ہے؟ اگر۔ ان کیا کرتا ہے؟ مضارع کو جزم دیتا ہے۔ سینٹنس میں دو مضارع ہوں تو دونوں کو جزم دے دیتا ہے، تو دونوں کو اس نے جزم دے دیا۔ اگر تو بلی کو مارے گا تو وہ تجھے نوچ لے گی، ان کی وجہ سے آ گیا جزم۔ سرق اللص ولم یترک شیئا، چور نے چوری کی اور اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پہ دیکھیے مضارع کدھر ہے؟ یترک، یہ مضارع ہے یترک، یترکو تھا، جزم آ گیا۔ کیوں آ گیا جزم؟ جی بتائیے کیوں آ گیا؟ لم کی وجہ سے، لم کی وجہ سے جزم۔ آ گیا، ہاں لم کی وجہ سے جزم آ گیا، اور لم کی وجہ سے یہ مضارع جو ہے ماضی کے معنی میں ہو گیا، اس نے کچھ ماضی نہیں منفی۔ چھوڑا، ہاں ماضی منفی ہو گیا۔ لا تشرب وانت تعب، مت پیو اس حال میں کہ جبکہ تم تھکے ہوئے ہو۔ واو کا ایک معنی ہوتا ہے جبکہ، ہاں جبکہ، وائل یو آر ٹائرڈ، جبکہ تم تھکے ہوئے ہو اس وقت مت پیو۔ ہاں تو یہاں پہ دیکھیے تعیبن معنی تھکے ہوئے، تشربو مضارع تھا، پیش تھا، لیکن یہاں آ گیا سکون، جزم، کیوں؟ لائے نہیں کی وجہ سے، اس لا کی وجہ سے۔ ان تکرم حامدن یکرم کا، اگر تو حامد کی عزت کرے گا تو وہ تیری عزت کرے گا۔ تو اس سینٹنس میں مضارع کہاں ہے؟ تکریم کہاں؟ یکریم، تکریم ہاں دو ہے، تکریم یکریم، دونوں کو کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو یہ سکون کہاں سے آیا؟ یہ سکون ان آیا ان کی وجہ سے۔ ان کیا کرتا ہے؟ دو فعلوں کو سکون دیتا ہے، دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ البنت لم تأکل شیئا امسی، لڑکی نے کل کچھ نہیں کھایا، لم تأکل نہیں کھایا، شیئا کچھ بھی، امسی کل، گزرے ہوئے کل کو امسی کہتے ہیں۔ اس سینٹنس میں مضارع تأکل ہے، واضح ہے، تأکل اصل میں تأکلو، تأکلو تھا، پیش تھا یہاں پہ لیکن ساکن ہو گیا، کیوں؟ لم کی وجہ سے، لم نے اس کو ساکن کر دیا اور ماضی منفی میں کر دیا۔ اذهب بکتابی، میری کتاب لے کر جا، اذهب جا، بی کتابی میرے کتاب کے ساتھ، یعنی میری کتاب لے کر جا۔ ولا تعطه احدا، اور وہ کتاب کسی کو مت دے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا لائے نہیں آیا ہے، لیکن اس مثال کو ہم لوگ چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے جزم نہیں آ رہا ہے، سکون نہیں آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، تو یہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، تو ایک کانسیپٹ میں دوسرا کانسیپٹ گھسانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا، تو اس کو یہ آگے آئے گا تو وہیں پڑھ لیں گے اس کو۔ لم يحضر سعید البارحة، لم يحضر سعید، سعید تنوین تھی، ملا کے پڑھنے سے کیا ہو گیا؟ اس تنوین کو زیر آ گیا تو سعید نل ہو گیا۔ سعید نے کل رات میں، بارحہ مانے گزری ہوئی رات، لاسٹ نائٹ، گزری ہوئی رات، سعید گزری ہوئی رات میں حاضر نہیں ہوا، کل رات سعید حاضر نہیں ہوا۔ اس میں ہم لوگوں کو جو دیکھنا ہے، یحضرو یہ فعل مضارع ہے، اس کو پیش تھا، لم آنے کی وجہ سے ہو گیا ساکن، لم یحضر۔ تو یہ تمرین ہو گئی، بہت آسان تھی۔ لم اور لائے نہیں اور ان تو تینوں کی آنے کی وجہ سے کیا ہو جا رہا ہے؟ مضارع کو جزم آ جا رہا ہے، اور ان کیا کرتا ہے؟ دو مضارع کو جزم دیتا ہے سینٹنس میں۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں جو فعل مضارع ہیں ان پر حرف بڑھاؤ، یہاں پر چھوٹ گیا کچھ، ان پر کیا بڑھانا ہے معلوم ہے؟ حرف لم بڑھانا ہے، لم، ان سے پہلے لم بڑھانا ہے، لم بڑھاؤ اور ہر فعل کے آخر حرف پر اعراب لگاؤ۔ تو ایک ایک سینٹنس لے کے چلتے ہیں۔
یذهب الغسال، غسال بولتے ہیں دھوبی کو، ہاں، غسال دھونے والا، ہاں، دھوبی، دھوبی کہاں جاتا ہے؟ سمندر یا دریا، دریا کو بھی بحر بولتے ہیں، سمندر کو بھی، سمندر کی طرف جاتا ہے، غسال دھوبی سمندر کی طرف جاتا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس میں لم لگانا ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ لم يذهب الغسال إلى البحر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سنت، لم یذهب ساکن ہو جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو زیر پڑھیں گے، لم یذهب الغسال الى البحر، ترجمہ بھی چینج ہو جائے گا، ماضی کا ہو جائے گا، دھوبی سمندر کی طرف نہیں گیا۔ ارسلو، ارسل یرسلو کے معنی آتے ہیں بھیجنا، ارسلو مکتوباً، مکتوباً معنی لیٹر، خط، الی وطنی اپنے وطن کی طرف، میں ایک خط بھیجوں گا اپنے وطن کی طرف، فی ھذا الشہر اس مہینے میں، شہر مانے مہینہ، اس مہینے میں، تو ارسلو یہ مضارع ہے، اس سے پہلے لم لگانا ہے، لم، تو کیا ہو جائے گا یہ؟ لم أرسل لم ارسل مكتوبا مکتوبا إلى الی وطنی وطني فی في هذا 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 الشهر. الشهر۔ ہاں پورا سینٹینس سیم رہے گا، بس ارسلو پیش کی جگہ ساکن ہو جائے گا، لم ارسل، اور معنی میں چینجنگ ہو جائے گی، ماضی منفی کا معنی ہو جائے گا، میں لیٹر نہیں بھیجا اس مہینے میں۔ الحلاق یحلق رأس الولد، حلاق بولتے ہیں حجام کو، نائی کو، یحلق سر مونڈنا، ہاں، سر کیا کرنا؟ مونڈنا، کیا بولتے اس کو؟ حیدرآباد میں بولتے چکنی انڈی کرنا، شیو کرنا پورا سر، تو حلاق حجام بچے کا سر مونڈتا ہے، یہاں پہ مضارع ہے، اس سے پہلے لم لانا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ لم، لم یحلق، لم یحلق، ہاں، اور معنی ماضی منفی کا ہو جائے گا، حجام بچے کا سر نہیں مونڈا۔ نہیں بولا۔ ہاں۔ الحداد یصنع سیفا، حداد کے معنی ہیں لوہار، بلیک اسمتھ، لوہار، ہاں، سیف مانے تلوار، یصنع مانے بنانا، لوہار تلوار بناتا ہے، اب یہاں پہ لگا الحداد دیں گے، لم يصنع لم یصنع سيفا. آئے گا، ہاں، لم یصنع سیفا، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لوہار تلوار نہیں بناتا ہے۔ آئے لم آنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ترجمے میں کیا چینجنگ ہوتی بلیک ہے؟ سمتھ تلوار نہیں بنایا. ہاں سوری، نہیں تلوار بنایا، ہاں، ماضی ہو جائے گا، ماضی منفی۔ یمنع الاستاذ من اللعب، استاذ کھیل سے روکتے ہیں، اب اس کو لم لگانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ لم يمنع الأستاذ من اللعب. لم ہاں، لم یمنع الاستاذ، یمنع ساکن ہو جائے گا، اور یہاں زیر آ جائے گا ملا کے پڑھنے پر، کہ استاذ، ہاں، ترجمہ کیا کھیل کریں سے گے؟ نہیں روکے. ہاں، استاذ کھیل سے نہیں روکے، ماضی ہو جائے گا۔ یبعث محمود رسالتن، رسالتن کے معنی ہے پیغام، میسج، یبعث بھیجنا، بعث یبعث بھیجنا، محمود میسج بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، لم لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لم یبعث محمود محمود رسالت، میسج نہیں بھیجا. ہاں، محمود میسج نہیں بھیجا، ماضی منفی ہو جائے گا، ماشاء اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، تمرین نمبر 3، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ہر فعل مضارع سے پہلے حرف لائے نہیں لکھو، لائے نہیں، اور آخری حرف پر اعراب لگاؤ، اعراب مطلب اس کا، اس زبر پہ زیر کیا پیش۔ آئے گا، ہاں، اس پہ کیا آئے گا اور لگانا ہے، تو آخر میں ساکن آئے گا، ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، لائے نہیں آئے تو۔ تغلق باب البیتی، تو گھر کا دروازہ بند کرتا ہے، اب لائے نہیں اس سے پہلے بڑھانا ہے، تو کیا ہوگا؟ لائے نہیں بڑھائیں گے تو، تو لا تغلق لا باب البيت. ہاں، لا تغلق ہو جائے گا، لا تغلق ساکن، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو گھر کا دروازہ گھر مت کا بند کر. دروازہ بند نہیں کیا، کیا، ماضی، تو نہیں گھر میں کا کیا ہوتا ہے؟ دروازہ بند مت کر. ہاں، بند مت کر،
کام کرنے سے روکا جاتا ہے نہیں میں. اچھا گھر کا دروازہ بند مت کر. تلعب بالکبریت، کبریت ماچس، ہاں تو ماچس سے کھیلتا ہے. تو لائے نہیں لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لا تلعب ماچس سے مت کھیل. بالکبریت. ہاں، لا تلعب بالکبریت، تو ماچس سے مت کھیل. تحلب بقرتن، تحلب مانے ہے دودھ دوہنا، دودھ نتھارنا. بقرتن گائے، گائے تو گائے کا دودھ دوہتا ہے، تو گائے کا دودھ نتھارتا ہے. تو بقرتن لائے نہیں لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو لا جائے گا. تحلب جیسے ماں جائے گا. بقرتن. لا لا تحلب تحلب بقرتن. بقرتن، لام پہ پیش ہے، نصرہ کے باب سے ہے یہ. لا تحلب بقرتن، تو گائے کا دودھ مت نتھار. نکال. تأخذ ما لیس لک، تأخذ ما لیس لک، تو لیتا ہے. ماں کے معنی ہے جو، یہ لفظ آیا نہیں آیا نہیں. تأخذ ما، تو لیتا ہے جو، لیسا نہیں ہے، لکا تمہارے لیے. لیسا کے معنی آتے ہیں نہیں، لکا تمہارے لیے. تو لیتا ہے جو تمہارے لیے، جو تیرے لیے نہیں ہے. یعنی جو کسی اور کے لیے ہے وہ تو لے لیتا ہے. تو یہاں پہ کیا لانا ہے؟ لائے نہیں لانا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ لا. تأخذ ما لیس لک، تو مت ہاں لے جو تیرے لیے نہیں ہے. ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تلتفت یمینا و شمالا، یمیناً مانے دائیں سائڈ، شمالاً مانے بائیں سائڈ. ہاں، تلتفت مانے مڑنا، تو دائیں بائیں مڑتا ہے، دائیں بائیں مڑتا ہے. تلتفت، تو لا لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لا تلتفت لال لا تل تو جزم یمینا آ و جائے گا تھا پر. شمالا. لا ہاں، تل یمینا و شمیلا. شمالا، تو دائیں بائیں مت موڑ. تو دائیں مت مڑا. ہاں مت مڑ. مت موڑ نہیں ہو جائے گا. لاسٹ سینٹینس ہے تذبح کما یذبح النصارى. کما، کما کے معنی جیسا. ایسا. او کما قال علیہ السلام، بولتے ہیں نا، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسا. تذبح، ذبح یذبح سے تذبح واحد مذکر حاضر ہے، تو ذبح کرتا ہے. کما جیسا، یذبح النصارى، نصارہ کرسچنس عیسائی، عیسائی ذبح کرتے ہیں. تو ذبح کرتا ہے جیسا کہ عیسائی ذبح کرتے ہیں. تو اس میں یہاں پہ لانا ہے لا، شروع میں. لا تذبح كما يذبح النصارى. ہاں، لا تذبح کما یذبح النصارى، ایسا ذبح مت کر جیسا عیسائی ذبح کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ. اس میں دیکھیے لا لگایا ہم لوگوں نے، اس سے پہلے والے میں کیا لگایا تھا؟ لم لگایا تھا. اب اس کے بعد ان کو استعمال کر رہے ہیں. ان تلعب، اگر تو کھیلے گا تو کیا ہوگا؟ اور ایک فعل لانا ہے. ان تلعب، تو کھیلے گا، تو ترسب، تو ناکام ہو جائے گا. یعنی پڑھائی کے ٹائم کھیلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ترسب، ناکام. تو تلعب بھی جزم آئے گا اور ترسب اس کو بھی جزم آئے گا، کیونکہ ان ہے. ان کے بعد تو فعل مضارع آئے، دونوں کو ان کیا کر دیتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے. ان تلعب ترسب، اگر تو کھیلے گا ناکام ہو جائے گا. ان تقرأ کثیرا، اگر تنجح، تو بہت، ہاں تو زیادہ تنجح. پڑھے گا تو کامیاب ہو جائے گا. تنجح، تو تنجح کو بھی کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا. تنجح. ان فی الضوء الضعیف یضعف، یضعف ہے، یضعف غلط ہو گیا، یضعف بصرک، تیری نگاہ کمزور ہو جائے گی اگر تو کمزور روشنی میں، دھیمی روشنی میں پڑھے کیا گا. کریں؟ ہاں تو پڑھے کیا گا. لیں گے؟ فعل. ان تقرأ، ان تقرأ، ان تقرأ. ہاں، تقرأ، اس کو ساکن کر دیں گے. تقرأ، ان تقرأ، ان تقرأ فی الضوء الضعیف یضعف بصرک. تو ان کیا کیا؟ اس کو بھی ساکن کیا، اس کو بھی ساکن کیا، دونوں کو ساکن کیا. ان تأکل کثیرا، اگر تو تمرہ، زیادہ کھائے گا.
ہاں ماشاء اللہ. تمرز. ہاں تمرز. تمریز. تو تاکل کو بھی ساکن کیا ان، اور تمرز کو بھی ساکن کر دے گا. تمرز. اگر تو زیادہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. سمن یقتلو کا، سم کے معنی زہر، پوائزن، زہر. یقتل کا وہ تجھے جان سے مار دے گا. پیے گا اگر تو ہاں زہر ان کھائے گا یا زہر پیے گا. تشرب، پینے کا زہر ہے تو ان تشرب. ٹھیک ہے، ان تشرب. ان تو زیادہ تشرب پیے گا تو اگر مر تو جائے گا. زہر پیے گا. یقتل مر کا وہ جائے گا. تجھے مار دے گا. تو ان آیا یہاں پہ، ان آ کے اس نے تشرب اس کو جزم دیا، یقتل اس کو جزم دیا، دونوں مضارع کو جزم دے دیا. ان تسمع نصیحت والدک، اگر تو اپنے والد کی نصیحت سنے گا. تو یہاں پہ لکھنا ہے، یہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ چھوٹ گیا. نصیحت تو سنے گا تو تنجح. تنجح کامیاب ہوگا. کامیاب ہو جائے گا. تنجح. جی تو یہاں پہ دیکھیے ان نے کیا کیا، دو مضارع کو جزم دے دیا، تسمع اور تنجح. تنجح. ہاں. ان تشکر اللہ، اگر تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. ان تشکر اللہ ینعم، ینعم یعنی انعام کرے گا. ینعم علیک، تمہارے اوپر انعام کرے گا، نعمت نازل کرے گا. تو ان تشکر اللہ، تشکر ان کی وجہ سے ساکن ہوا، اور ینعم یہ بھی ان کی وجہ سے ساکن ہوا. اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، اخو کا تذهب معه. اگر تمہارا بھائی کیا کرے گا تو تم اس کے ساتھ جاؤ گے. یہاں پہ کیا لائیں گے، اگر تمہارا بھائی جائے، اگر تمہارا بھائی جائے گا. ان یذهب، یذهب اخوک، اگر تمہارا بھائی جائے گا تو تم اس کے ساتھ جاؤ گے. تو ان کیا کیا، دو مضارع کو جزم دیا، یذهب اور تذهب. اس کے بعد والا سینٹنس ہے ان تشرب بعد الجری. جریون مانے دوڑنا، اگر دوڑنے کے بعد پیو گے کیا ہو جاؤ گے، تمرض بیمار پڑ جاؤ گے. تمرض. تو یہاں پر بھی ان نے کیا کیا، دو مضارع کو جزم دیا، ایک ہے تشرب اور ایک ہے تمرض. ان تشتم احدا، اگر تم کسی کو گالی دو گے. شتم یشتم گالی دینا، بالکل شروع میں آیا تھا یہ فعل. ان تشتم احدا، اگر تم کسی کو گالی دو گے تو کیا کرے گا، یشتم کا، شتم یشتم، یشتم کا. ان تشتم احدا یشتم کا، اگر تم کسی کو گالی دو گے تو وہ تمہیں گالی دے گا. تو یہاں ان جو ہے دو مضارع کو جزم دے رہا ہے، تشتم اور یشتم. تمرین نمبر 4 میں کیا ہے، ایسے دو جملے لکھو جن میں فعل مضارع ہوں اور ان سے پہلے حرف لم ہو. مضارع لانا ہے، لم لگا کے لانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں ایک لکھ رہا ہوں، لم یکتب، لم یکتب الطالب، طالب علم نے نہیں لکھا. اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جملے لا لینا ہے. لم لانا ہے، فعل مضارع لانا ہے، پھر آگے فاعل مفعول کچھ بڑھا دینا ہے. تو لم یکتب الطالب اس طرح سے. اور ایک بنا لیجئے کچھ لم لگا کے، لم يشرب لم يشرب الولد. ہاں لم یشرب صحیح ہے، لم یشرب. اس کے بعد ہے ولد، اور ملا کے پڑھیں گے تو لم یشرب الولد. لم لم یذبح یشرب الولد.
يذبح إبراهيم وإسماعيل. لم لم يذبح إبراهيم يذبح وإسماعيل إبراهيم إسماعيل وإسماعيل إبراهيم السلام وإسماعيل. نے جی لم إبراهيم. يز لم يز لم يز لم يذبح نہیں بولے ابراہیم نہیں ہے نا، ابراہیم بغیر الف لام کے نام ہے، تو نام جیسا ہو جی ویسے ہی رکھتے ہیں. جی لم کا ہو گیا. لائے نہیں کے دو بنا لیتے ہیں، بہت آسان ہے. لائے نہیں کیا کرنا ہے، جیسے میں بنا رہا ہوں لا تکتب لا تکتب علی السبورہ، بورڈ پہ مت لکھو، تو لائے نہیں یوز ہو گیا علی السبورہ. یا لا تکتب الدرس، سبق مت لکھو. ایسے اس طرح سے لائے نہیں لگا کے دو جملے لانا ہے. تو کوئی ایک اور لا لیجئے. لا تفتح باب البيت. ہاں ماشاء اللہ اچھا بنا. لا تفتح باب البیت، گھر کا دروازہ مت کھولو. جی اس کے بعد ہے دو جملے ان سے بنانا ہے، ان سے. تو ان میں إن یہ تأكل كثيرا تمرض. ہاں ماشاء اللہ. ان تأکل کثیرا تمرض، تو ان کے بعد دو فعل مضارع لانا ہے، دونوں کو جزم دینا ہے. تو ان تأکل کثیرا تمرض، دوسرا مضارع تمرض، اس کو بھی جزم. اور ایک بنا لیجئے ان سے، اور ایک بنا لیں إن يوسف لن یہ تھا جی، وہ پہلے دیکھ کے. ہاں ان یوسف لم یجزع فی السجن. لم ہے نا، وہ ان جی نہیں لم ہے آ وہ. جا رہا ہے اس میں. لم کا نہیں، ان کا بنانا ہے. ان ہاں، اگر ایسا کرو گے ایسا ہوگا. جی إن تسافر أسافر. ہاں ان تسافر اسافر ٹھیک ہے. ان تاکل آکل. ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا میں ماروں گا. ان تضرب اضرب. نیچے لکھے ہوئے جملوں کو دوسرے جملوں سے بدل کر لکھو. سینٹینس چینج کرنا ہے، جملے بدلنا ہے، لیکن معنی نہ بدلیں. جو مطلب ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے، جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ وہی رہنا چاہیے، وہ بدلنا نہیں چاہیے. ان دوسرے جملوں میں فعل مضارع مجزوم ہو. اس میں دیکھیے کرنا کیا ہے، بہت آسان ہے. اترکل کذبہ، اترک کے معنی ہے چھوڑ، اترک کے معنی ہے چھوڑ، کذب کے معنی ہے جھوٹ. تو اترکل کذبہ کا معنی ہوا جھوٹ چھوڑ دو. یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کو بدل کر لکھنا ہے. کیسے بدل کر لکھنا ہے وہ یہاں بتایا نہیں ہے، تو میں بتا رہا ہوں وہ کیسے بدل کر لکھنا ہے. اترکل کذبہ جھوٹ چھوڑ لکھا ہوا ہے، اس کو بنانا ہے کہ جھوٹ مت بول. یعنی یہ نہیں کا فعل لانا ہے، لا کر بنانا ہے، جھوٹ مت بول. تو کیسے ہو جائے گا، لا تکذب. لا تکذب، یہ نہیں ہو جائے گا لا تکذب. لا تکذب کا معنی ہو گیا جھوٹ مت بول. ٹھیک ہے، تو لا تکذب با پہ کیا آ جائے گا، ساکن آ جائے گا. تکذبو جب فعل مضارع ہو تو پیش آتا ہے، تکذبو تکذبان تکذبون. اور جب یہ لا لالے منع کرنے کے لیے، جس کو لائے نہیں کہتے ہیں، تو لا تکذب جزم آ جائے گا. لا تکذب کا معنی ہو گیا جھوٹ مت بول. تو اترکل کذبہ اس جملے کو بدل کے ہم نے کیا بنا دیا، لا تکذب. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، جھوٹ چھوڑ یعنی جھوٹ مت بول. یہ ایک سینٹینس ہو گیا. دوسرا سینٹینس لیتے ہیں، ما اکل محمد، محمد نے نہیں کھایا. اس جملے کا مطلب ہے محمد نے نہیں کھایا. تو اس میں کرنا کیا ہے، لم کو استعمال کرنا ہے. اس والے سینٹینس میں لم کو استعمال کرنا ہے، لم. اور لم کس سے پہلے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے.
ماضی سے پہلے لم نہیں آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، اور مضارع سے پہلے آ کر لم مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اکلا یہ ماضی ہے، اس کا مضارع لائیں گے یأکل، ہاں یأکل مضارع ہو جائے گا، اور لم کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، یأکل یہاں پہ ہو جائے گا ساکن، لم کی وجہ سے یہاں پہ ساکن ہو جائے گا، لم یأکل، لم یأکل۔ یأکلو مضارع آتا ہے، لم جو ہے یہ مضارع کو ساکن کر دیتا ہے، اس لیے ہو جائے گا لم یأکل۔ لم یأکل محمد، محمد نے نہیں کھایا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ لم جو ہے کیا کرتا ہے، مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے، مضارع کو ماضی اور منفی بنا دیتا ہے، نیگیٹو بنا دیتا ہے۔ تو لم یأکل کا معنی ہوا ما اکلا، جو لم یأکل کا معنی ہے وہی ما اکلا کا معنی ہے، محمد نے نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سینٹینس دیا گیا ہے لم کو استعمال کرنے کے لیے۔ پہلا سینٹینس تھا لائے نہیں کو استعمال کرنے۔ تیسرے سینٹینس پہ آتے ہیں، ما لعب الولد، لڑکے نے نہیں کھیلا۔ تو لم يلعب الولد، ہاں یہاں پہ لگانا ہے، لم لگانا ہے، اور لعبہ کا مضارع کیا ہو جائے گا، یلعب، يلعب الولد، ہاں یلعب مضارع آئے گا، لم آنے کی وجہ سے یلعب ہو جائے گا، یلعب، لم یلعب، اور ملا کے پڑھیں گے تو زیر ہو جائے گا، لم یلعب الولد، لڑکے نے نہیں کھیلا۔ ہاں تو اس میں سمجھنا یہی ہے کہ لم آتا ہے تو مضارع کو کیا کرتا ہے، ساکن کر دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے۔ ما شریب الفارو، ما شریب الفارو، چوہے نے نہیں پیا، یہاں پہ بھی لم لگا کے استعمال کرنا ہے، لم۔ لم لم يشرب، شرب لم يشرب الفار، ہاں لم یشرب ہاں تو لم آئے گا تو یہ شریبہ جو ماضی ہے یہ مضارع ہو جائے گا، جی جی مضارع ہو جائے گا یش رب، ربو آتا ہے مضارع، لم آنے کی وجہ سے ہو جائے گا لم یشرب، اور ملا کے پڑھیں گے تو زیر دے دیں گے، لم یشرب الفارو، چوہے نے نہیں پیا۔ امتنع عن قتل الکلب، امتنع کے معنی رک جا، کتے کو مارنے سے رک جا۔ تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، کتے کو مارنے سے منع کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو اس کے لیے نہیں، فعل نہیں لائیں گے، فعل نہیں کیسا لاتے ہیں، لا لائیں گے، اور کس سے منع کر رہے ہیں، مارنے سے، تو بولنا ہے مت مارو، مت قتل کرو، تو مت قتل کرو کا کیا بنائیں گے، لا یقتل كلب، ہاں حاضر ہے تو لا تقتل، لا تقتل، ہاں لا تقتل، لا تقتلا نہیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے، تو لا تقتل کے معنی ہے مت قتل کر، کس کو مت قتل کر، الکلبا، اس کو زبر آ جائے گا، مفعول بنے گا نا، الکلبا کتا، تو مفعول کو زبر آتا ہے، ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، تو لا تقتل الکلبا ملا کے پڑھیں گے تو لا تقتل الکلبا، کتے کو قتل مت کرو۔ امتنع عن شرب الخمر، شراب پینے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، تو یہاں پہ شراب پینے سے منع کر رہے ہیں، پینے سے منع کر رہے ہیں، تو نہیں لائیں گے، لا، مت پیو بولنا چاہ رہے ہیں، شراب مت پیو، تو مت پیو کا کیا بنائیں گے، لا، لا یشرب ہاں حاضر ہے تو تم مت پیو بولنا ہے، لا حاضر، تشرب ہاں حاضر کو تال آتے، یہ نہیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے، جی تمرین الصرف میں پھر آئے گی، لا تشرب، لا تشرب ملا کے پڑھیں گے تو لا تشرب تشرب الخمر، شراب مت پیو۔ ما ارسل اللہ ملکا رسولا، اللہ نے فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، ملکن مانے فرشتہ، تو اس کو کیا کرنا ہے، لم لگانا ہے، لم، اور ارسلہ کا مضارع آتا ہے یرسلو، لم ارسلہ کا آتا یرسل ہے، ہاں ارسلہ کا یرسلو آتا ہے، یرسلو،
لم آیا تو ہو جائے گا لم یرسل، لم یرسل، لم یرسل، اللہ نے نہیں بھیجا. ہاں، ما ارسلہ کا جو معنی ہے لم یرسل کا وہی معنی ہے، ملا کے پڑھیں گے تو لم یرسل اللہ ملکا. ما ذبح ابراہیم اسماعیل، یہ بہت آسان ہے. ماں کو کیا کرنا ہے؟ لم بنا دینا ہے. ماں کو کیا کرنا ہے؟ لم بنا دینا. لم، لم استعمال. اور لم لائیں گے تو ذبح جو ماضی ہے اس کو کیا یوز کریں گے؟ یذبح. ہاں، لم ماضی سے پہلے نہیں آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، معنی ماضی کا دیتا ہے وہ. جی. تو لم یذبح ساکن کر دیں گے. یذبح مضارع میں پیش آتا ہے، لم آنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا. لم یذبح ابراہیم اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا. ابتعد عن سرقۃ الکتب، کتابیں چرانے سے دور ہو جاؤ. تو اس میں کتابیں چرانے سے منع کر رہے، چوری کرنے سے منع کر رہے. تو چوری کرنے کے لیے مضارع آتا ہے تسرق، تو چوری کرتا ہے یا کرے گا، تسرق. اب اس کو نہیں بنانا ہے، مت چوری کر بولنا ہے. تو کیسا بولیں گے؟ مضارع سے پہلے لا لگا دیں گے، آخر میں ساکن کر دیں گے. لا تسرق، تسریق. چوری مت کر، چوری مت کر. ملا کے پڑھیں گے تو زیر لا تسرق الکتب، یہ کتب. مفعول بنے گا تو زبر آ جائے گا. لا تسرق الکتب، کتابیں چوری مت کر. ٹھیک ہے. ما صام مسلم یوم فطری، یوم الفطری عید الفطر کے دن کسی مسلمان نے روزہ نہیں رکھا. تو ما صامہ کو چینج کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ لم لگانا ہے، لم. اور صامہ کا مضارع آتا ہے یصوم، صامہ کا آتا ہے لم یصوم، یصوم. یصوم. اب لم آ گیا تو لم آنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ ساکن ہو جائے گا. لیکن آ جاتا. ہاں، تو کیا ہو جائے گا؟ لم یصوم، دو لم ساکن آتے ہیں. یصوم. عربی میں دو ساکن ہو جائیں ایک ساتھ تو جی. جو حرف علت ہو، حرف علت یعنی الف یا واو، اس کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے، اس کو ہٹا دیتے ہیں. دو ساکن ہو جائیں تو لم یصوم، دو ساکن ہو گیا تو واو ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لم یصم، لم یصم. جی. لم یصم مسلم یوم الفطر، یوم الفطر، مسلمان نے، کسی مسلمان نے عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھا. تو دیکھیے یہ جو تمرین ہے، یہ تمرین تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں جو کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بہت آسان ہے. وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لم آ جائے تو مضارع کو جزم آتا ہے، اور لائے نہیں آ جائے تو مضارع کو جزم آتا ہے. تو اس پوری تمرین میں یہی دو بات ہے، لم استعمال کرایا ہے اور لائے نہیں کو استعمال کرایا ہے اس میں. تو اصل مقصد کیا ہے؟ لم کو اور لائے نہیں کو استعمال کرنا ہے. تو کسی بھی طرح سے ہم کو اگر اس کا استعمال کرنا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لم اور لائے نہیں کا جو کانسیپٹ ہے، مضارع مجزوم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم سمجھ گئے. ٹھیک ہے، یہی اصل ہے، اس تمرین کا مقصد یہی ہے. ایسے 3 جملے بناؤ جن سے یہ معلوم ہو کہ زمانے ماضی میں 5 کام نہیں کیے. تو 3 جملے میں ایسا کرتے ہیں، یہاں 3 کر دیتے ہیں ہم. 3 جملے ایسے بناؤ جس سے یہ معلوم ہو کہ زمانے ماضی میں 3 کام نہیں ہوئے. اس میں دیکھو آسان سی بات یہ ہے کہ لم کو استعمال کر کے 3 جملے بناؤ، بس ختم. لم کو استعمال کر کے 3 جملے بنانا ہے تو زمانے ماضی بھی ہو جائے گا، اور کام نہیں کیے ہیں وہ بھی آ جائے گا، اس میں لم آ جائے گا. 3 جملے بنانا ہے، جیسے میں ایک بنا رہا ہوں، لم یکتب، لم یکتب. یکتب رہے گا، لم آنے سے کیا ہو جائے گا؟ یکتب، ساکن ہو جائے گا.
لم یکتب ملا کے پڑھیں گے تو زیر پڑھیں گے. لم یکتب الطالب، طالب علم نے نہیں لکھا، ہوگا ایک جملہ لم سے. تو لم سے جملہ کیسے بنائیں گے؟ لم کے بعد مضارع لائیں گے، مضارع کو ساکن کر دیں گے، جزم دے دیں گے. تو اور ایک بناتے ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی آ رہا ہو تو بتا دے فوراً. لم يسمع لم یلد ہاں عاشق بھائی نے لم یسمع بنایا، اور عامر بھائی نے کیا بنایا؟ لم یلد ہاں لم یلد ولم یولد، ماشاء اللہ. لم یلد اس نے نہیں جنا. ہاں لم يعبد ہاں لم یلد، تو یہ دال پہ جو جزم ہے لم یلد میں، یہ لم کی وجہ سے. لم یولد اسی کا مجہول ہے، لم یلد معروف ہے، اور لم یولد نہ اسے جنا گیا. ہاں نہ اس نے جنا، نہ اسے جنا گیا. اسی کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا، ہاں ترجمہ نہیں ہے. نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا، یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے؟ لم یلد نہ اس نے جنا، یعنی نہ اس نے بچہ جنا. لم یولد نہ اس کو جنا گیا. تو نہ اس نے بچہ جنا تو وہ باپ نہیں ہوا، نہ اس کو جنا گیا تو وہ کسی کا بیٹا نہیں ہوا. تو یہاں پہ جو دال دال پہ ساکن ہے وہ لم کی وجہ سے. جی اچھا جملہ بنے. جی اور کیا بنائے تھے؟ طلاق کیا لم بنا؟ يعبد ہاں لم یعبد. دیکھیے پڑھے تو یہ آتا جملہ لم یعبد. لم یکن ہاں لم یکن صحیح ہے، لم یکن اس میں بھی ساکن ہے. ملا کے پڑھنے پہ زیر ہو جاتا ہے. لم یکن الذین کفروا. يعبدون لم يعبد لم یعبد ابراہیم الاصنام. ایسا اچھا لمبا جملہ بھی بنا سکتے، آج ہی پڑھے نا یہ سب. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت نہیں کی. لم یعبد ابراہیم الاصنام. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ دیکھیے 3 جملے انہوں نے کہے، ہم لوگوں نے زیادہ ہی بنا لیے. اس کے بعد کیا ہے؟ 3 جملے بناؤ جن سے معلوم ہو کہ تم کسی آدمی کو 3 کام سے روک. تو کیا کہنا چاہ رہے معلوم ہے؟ لائے نہیں کو استعمال کر کے جملے بنائیے 3. جیسے میں ایک بنا رہا ہوں کہ لا تضحک. ضحک یضحک کے معنی آتے ہیں ہنسنا. لا تضحک مت ہنسو. لا تضحک فی الفصل کلاس میں مت ہنسو. فی الفصل ٹھیک ہے. تو لا استعمال کر کے ہم نے فعل مضارع کو لایا ہے، تو فعل مضارع نہیں ہو گیا، ساکن ہو گیا. یہی اصل ہے، اسی کی مشق کرانی ہے کہ فعل مضارع کو ساکن کرنا ہے لائے نہیں کے بعد. یہ کون سا لا ہے؟ لائے نہیں. لائے نہیں کا کیا مطلب رہتا ہے؟ وہ لا آ کے کام کرنے سے روکتا ہے، کو لائے نہیں بولتے. جی ایک بنائے اور 2 بنا لیں آپ لوگ. لا تشرب ماء البحر ہاں ٹھیک ہے. لا تأکل فی المطبخ. ہاں ماشاء اللہ بہت زبردست. لا تشرب ماء البحر سمندر کا پانی مت پیو. لا تأکل یہ بھی بہت اچھا جملہ ہے ماشاءاللہ. لا تأکل فی المطبخ مطبخ میں مت کھاؤ. ہاں دیکھیے کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے. لا تأکل فی المطبخ 3 ہو گئے ماشاءاللہ، آسانی سے ہو گئے. لا تأكل فأر لا تأكل فأر الطعام. کیا مطلب؟ چوہے کا کھانا مت کھاؤ، کھانے کا چوہا مت کھاؤ. کیا بول رہے؟ کھانا مت کھاؤ. چوہے کا کھانا. تو طعام الفاری. جی ایسے 3 جملے بناؤ جو پڑھنے سے متعلق ہوں، اور ہر جملہ حرف، یہاں پہ کیا چھوڑ گیا بھائی؟ ایسے 3 جملے بناؤ جو پڑھنے سے متعلق ہوں اور ہر جملہ حرف ان ہونا چاہیے، یہاں ان، کیونکہ سبق جو چل رہا ہے لم. حرف ان سے شروع ہوتا ہے، شروع کیا گیا ہو. ہاں کتاب میں ان لکھا ان ہوا ہے. ہے، آپ کی کتاب میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں.
جی جی کتاب میں ان چھپا ہوا ہے. ہاں ان والا جی ٹھیک ہے. تو ان کو استعمال کرنے بول رہے ہیں. ہاں جی ان کے بعد مضارع لاتے ہیں اور ان کے معنی ہیں اگر. تو دیکھیے ان تقرأ اگر تم پڑھو گے تنجح تو تم کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے اگر تم پڑھو گے تو تم کامیاب ہوگے. تو ان کو ہم نے استعمال کیا. ان کے بعد جو مضارع ہے اس کو ساکن کر دیا اور دو مضارع کو ساکن کرتا ہے ان ہم نے پڑھا ہے. ان دو مضارع کو ساکن کرتا ہے. تو یہ ایک ہو گیا. ان سے اور دو بنا لیں. یہاں لکھا ہے پڑھنے سے متعلق تو کوئی بھی بنا سکتے ہیں. ابھی پڑھنے سے نہ بھی ہو کوئی بھی ان کو استعمال ان کرنا. تقرأ ان تقرأ ينجح. طلاب. ان تقرأ ينجح. ہاں ان یقرأ ینجح اگر وہ پڑھے گا تو تقرأ. کامیاب ہوگا. ہاں تنجح اگر لائیں گے تو تقرا لائیں گے. اگر تو پڑھے گا تو تو کامیاب ہوگا. اگر وہ پڑھے گا تو وہ کامیاب ہوگا. جی جی تو یہ سینٹینس میکنگ کا بھی ہو گیا اپنا. کیا کیا بولے حضرت؟ کیا ان تقرأ لائیں گے تو تنجا ہاں لائیں گے؟ ہاں اگر تو پڑھے گا تو تو کامیاب ہوگا نا ایسے. اچھا ہاں اگر وہ پڑھے گا تو وہ کامیاب ہوگا. تو ان یقرأ ینجح ان تقرأ تنجح. یہ ترکیب میں کیا رہتا ہے؟ ترکیب میں سینٹینس کے ہر پارٹ کو الگ کر کے بتایا جاتا ہے کہ گرامر میں وہ کیا بن رہا ہے. لم یسافر محمود محمود نے سفر نہیں کیا. تو لم جو ہے یہ حرف نفی ہے اور جزم. حرف نفی و جزم اس طرح بولتے ہیں. نفی و جزم یعنی یہ نفی کے لیے بھی آتا ہے اور جزم دینے کے لیے بھی آتا ہے. نفی کے لیے مطلب یہ نیگیٹو بنا دیتا ہے اور جزم کا مطلب مضارع کے آخر میں سکون دے دیتا ہے. یسافر لم یسافر میں اس سینٹینس کی ترکیب چل رہی ہے. اس سینٹینس کی تو لم ہو گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر یسافر ہے. تو یسافر فعل مضارع مجزوم یعنی یہ فعل ہے مضارع ہے مجزوم ہے. مجزوم کا مطلب جزم ہے اس کے آخر میں لم کی وجہ سے سکون ہے. محمود جو محمود ہے یہ فاعل ہے مرفوع ہے. محمود فاعل ہے مرفوع ہے. ٹھیک ہے. محمود نے سفر نہیں کیا تو سفر نہیں کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ محمود کر رہا ہے. اس لیے محمود ہو گیا فاعل. اور فاعل کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے یعنی اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے. تو اس کی ترکیب ہو گئی. اور ایک سینٹینس ہے ان یقرأ علی ینجح. ان حرف شرط ہے. شرط کا مطلب اگر کے معنی میں آتا ہے. اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. اسی کو انگلش میں کنڈیشن بولتے ہیں. کنڈیشنل ورڈ. تو ان حرف شرط ہے. دو فعلوں کو ساکن کرتا ہے. یہ ان دو فعلوں کو جیسے اسی میں دیکھیے ان یقرأ علی ینجح اگر علی پڑھے گا تو کامیاب ہوگا. تو ایک فعل ہے یقرأ اس کو ساکن کیا ہے اور ایک فعل ہے ینجح اس کو ساکن کیا ہے. دونوں کو ساکن کیا ہے. جی تو ابھی ان جو بنا حرف ہے ہاں ابھی جو ہاں یہاں پہ بھی ہے ان یقرأ علی یہاں سینٹینس ہے اوپر. تو یقرأ فعل مضارع ہے مجزوم ہے. مجزوم ہے اس کے آخر میں جزم ہے سکون ہے. کیوں سکون ہے؟ ان کی وجہ سے. علی فاعل ہے. اگر علی پڑھے گا تو پڑھنے کا کام کون کرے گا؟ علی. تو علی ہو گیا فاعل. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے یعنی اس کے آخر میں پیش ہوتا ہے. فاعل کے آخر مرفوع ہوتا ہے. ینجح ینجح وہ کامیاب ہوگا. ینجح فعل ہے مضارع ہے مجزوم ہے.
کیوں مجزوم ہے؟ ان کی وجہ سے. ان جو ہے اس کو بھی مجزوم کیا، یقرا کو بھی، اور ینجح کو بھی مجزوم کیا. تو اس طرح سے یہ دو سینٹنس کی ترکیب ہو گئی. آگے کچھ سینٹنس ہیں جس کی اپنے سے کرنا ہے. یہ دو تو انہوں نے بنا کے دے دی ترکیب، آگے کے کچھ سینٹنس کو اپنے سے کرنا ہے. وہ کیا ہے دیکھتے ہیں. نیچے لکھے ہوئے جملوں کی ترکیب کرو. تو اس کو کرتے ہیں. لم کا کیا نام بتایا ابھی؟ اور حرف نفی و جزم. نفی و جزم منفی بناتا ہے اور جزم دیتا ہے لم، اس لیے اس کا نام ہے حرف نفی و جزم. تو لم ہو گیا حرف نفی و جزم. یعبد کیا ہے؟ یہ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ مضارع. تو فعل مجزوم مضارع ہے اور اس کے آخر میں سکون ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو کیا بولیں گے؟ مجزوم بولیں گے. فعل مضارع مجزوم ہے. لم حرف نفی و جزم، یعبد فعل مضارع مجزوم. ابراہیم علیہ السلام نے عبادت نہیں کی، تو عبادت نہیں کی تو یہ عبادت نہیں کرنے کا کام کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ فاعل السلام نے. تو ابراہیم ہو گیا فاعل، اور فاعل کے آخر میں آتا ہے پیش، تو اس کو بولتے ہیں مرفوع. ابراہیم ہو گیا فاعل مرفوع. ابراہیم فاعل مرفوع، اس طرح ملا کے بولتے ہیں فاعل مرفوع. صنمن کس کی عبادت نہیں کی؟ بت کی عبادت نہیں کی. تو بت کیا ہو گیا؟ مفعول مفعول ہو گیا. ہاں مرفوع. مفعول. اور مفعول کیا رہتا ہے؟ اس کو زبر رہتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں گرامر میں؟ منصوب. مفعول کا پورا نام ہے مفعول بہی. مفعول بہی منصوب. ٹھیک ہے. تو اس کی ترکیب، سینٹنس کی ترکیب ہو گئی لم حرف نفی و جزم، یعبد فعل مضارع مجزوم، ابراہیم فاعل مرفوع، صنمن مفعول بہ منصوب. لا تنظر الى الشمس، سورج کی طرف مت دیکھو. تو اس میں پہلے لائیں گے لا. لا کیا ہے؟ یہ حرف نہیں. حرف مجزوم حرف نفی. نہیں بولیں گے اس کو، نہیں. نہیں میں کیا رہتا ہے؟ روکا جاتا ہے کہ ویسا مت کرو. نفی اور نہیں میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. حرف نفی میں کام نہیں ہوا یہ بتایا جاتا ہے، جیسے لم یعبد عبادت نہیں کی. اور حرف نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ روکا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، عبادت مت کرو. لا تنظر مت دیکھو. تو یہ ہو گیا حرف نہیں، اس میں روکا جا رہا ہے کس سے؟ دیکھنے سے. وجزم اور نہیں. حرف نفی بھی ہے، جزم بھی ہے، جزم بھی دیتا ہے. یہ حرف نہیں اور جزم، حرف نہیں ہے اور جزم ہے. تنظر یہ فعل مضارع مضارع مجزوم. مجزوم. ہاں گرامر میں اس کو مضارع میں ہی لیتے ہیں، فعل مضارع مجزوم. اور اس کے بعد ہے الہ. الہ کا نام آپ لوگوں نے پڑھا ہے دروس کے پہلے حصے میں. حرف الہ من جر. من فی علی الہ، اس الہ. کو کیا بولتے لا ہیں؟ الہ من فیلی بھی. کون سا کیا نام پڑا تھا؟ حرف جر. حرف جر ہے یہ. حرف جر. حرف جر. الشمسی اس کو حرف مفعول جر. حرف جر کے بعد جو آتا ہے لفظ اس کو بولتے ہیں مجرور. مجرور کے مطلب اس پہ زیر آتا ہے. تو الشمسی مجرور. ٹھیک ہے. تو اس کی ترکیب ہو گئی لا حرف نہیں و جزم، الہ تنظر پہلے مضارع مجزوم، الہ حرف جر الشمسی مجرور. اس کا دیکھیے ان تکرم استاذ کا یحبب کا، اگر تم اپنے استاذ کی عزت کرو گے، تکریم مانے عزت کرو گے، یحبب کا وہ تم سے محبت کریں گے. اگر تم اپنے استاد کی عزت کرو گے وہ تم سے محبت کریں گے.
تو ان کا کیا نام آیا تھا اوپر؟ ان کا نام آیا تھا حرف شرط. حرف شرط اگر کے معنی میں جو رہتا ہے ان، اس کو بولتے ہیں حرف شرط. شرط رہتی اس میں. کیا شرط رہتی؟ استاذ محبت کریں گے، شرط کیا ہے؟ تم استاذ کی عزت کرو، یہ شرط ہے. اس لیے ان کو بولتے ہیں حرف شرط. تکریم کیا ہو گیا؟ تکریم فعل مضارع مجزوم. تکریم جو ہے فعل مضارع مجزوم ہے. استاذہ کا، استاذہ ہو گیا مفعول. استاذہ کیا ہو گیا؟ مفعول. مفعول ہے. اس کی عزت کرنا ہے، تمہارے استاذ کی عزت کرنا ہے. عزت کرنے والے تم ہیں، جس کی عزت ہو رہی ہے وہ تمہارے استاذ ہیں، تو استاذ ہو گئے مفعول. مفعول بھی پورا نام رہتا ہے، اور مفعول بھی کیا رہتا ہے؟ منصوب رہتا ہے، اس کو زبر آتا ہے. تو استاذہ ہو گیا مفعول بھی منصوب. ٹھیک ہے. اور یہ کا، یہ ضمیر ہے. جو ضمیر مضاف الیہ بنے اس کو کیا بولتے ہیں؟ دو ورقات میں آیا تھا. کا ضمیر مجرور کیا بولتے ہیں اس کو؟ مجرور. ضمیر مجرور. کا ضمیر مجرور. یحبب کا یہ کیا ہے؟ فعل ہے اور مضارع ہے اور مجزوم ہے. یحبب کا کیوں مجزوم ہے؟ ان کی وجہ سے. ان دو فعل کو جزم دیتا ہے. تو ایک تکریم کو اس نے جزم دیا اور ایک یحبب کو جزم دے گا. تو یحبب فعل مضارع مجزوم ہے. کا یہاں پہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس میں، اس ترکیب میں بھی جو سمجھنا ہے وہ کیا سمجھنا ہے؟ لم، لا اور ان کو سمجھنا ہے کہ یہ تینوں فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی ہیں، جیسے فاعل ابراہیم. فاعل، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ یہ پڑھا ہوا ہے. مفعول کس کو کہتے ہیں؟ یہ پڑھا ہوا ہے. حرف جر کس کو کہتے ہیں؟ یہ پڑھا ہے آپ نے. اور ضمیر بھی پڑھی ہے. تو تقریباً چیزیں اس میں پڑھی ہوئی ہیں. اگر وہ ساری چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم جو سبق کا کانسیپٹ ہے جزم، مضارع کو جزم دینے کا، وہ سمجھ میں آنا چاہیے. کم سے کم اتنا سمجھ میں آنا چاہیے. تو یہاں پہ فعل مضارع مجزوم کا سبق پورا ہو جاتا ہے.